اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کئی لوگوں کا حافظہ ایسا تیز نہیں ہوتا جیسا کہ قرض خواہوں کا۔ خوشامد ایسا میٹھا زہر ہے جو کانوں کے راستے جسم میں داخل ہوتا ہے اور رگ و رپے میں سرایت کر جاتا ہے۔ ایک غیر ضروری بحث کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کا ڈھول بجاتا ہے وہ ڈھول ہی کی طرح اندر سے خالی ہوتا ہے۔ تم تعلیم سے ذہنی تغیر تو لا سکتے ہو، لیکن بطن سے آئے ہوئے اثرات تعلیم سے زائل نہیں ہوتے۔ جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ ہم بغیر کسی کام کے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وہی کرتے ہیں جس میں یا تو ہماری تعریف ہو یا ہمیں لذت ملے۔ جب بھی ممکن ہو ہنسیے۔ ہنسنا زندگی کا روشن ترین پہلو ہے اور افسردہ اور اداس افراد کے لیے مؤثر ترین دوا ہے۔ سخت تنقید سے آدمی کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن ذرا سی تعریف اور معمولی سی حوصلہ افزائی اثر دکھاتی ہے اور بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ اگر ہر شخص ہر بات کو سمجھ لیتا تو ہر کوئی پاگل ہو جاتا۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ انسانی فطرت کی سب سے بڑی خواہش اپنی ذات کو اہمیت دینا ہے۔ دوسرے لوگوں سے زیادہ عقل مند ضرور بنیے، لیکن انہیں بتائیے نہیں کہ آپ ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں۔ آدمی نقصان میں تو دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے نفع میں کسی غیر کی شمولیت برداشت نہیں کر سکتا۔ مرد عورت سے ہر دفعہ ایک نئی ادا مانگتا ہے۔ کسی شخص سے اس کی ذات کے متعلق بات چیت کیجیے، وہ مسلسل گھنٹوں تک آپ کی بات سنتا رہے گا۔ اچھا شعر وہ ہے جب پڑھا جائے تو لوگ بول اٹھیں کہ سچ کہا۔ انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جھگڑے کو اس سے پہلے کہ وہ تیز ہو جائے چھوڑ دو۔ وہ جو بے وقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے اپنا ہاتھ کاٹتا ہے۔ وہ جو عالم ہے جب تک کام کی بات کرتا ہے عقل مند ہے، جبکہ احمق جب تک چپ رہے عقل مند شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ بات کرنا چاندی ہے پر خاموش رہنا سونا ہے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ وہ بات جو دشمن سے پوشیدہ رکھیں دوست سے بھی پوشیدہ رکھیں، ہو سکتا ہے یہ بھی کسی دن دشمن نہ بن جائے۔ مصائب سے نہ گھبراؤ، تارے ہمیشہ تاریکی میں ہی چمکتے ہیں۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم عقل ہوتا ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں ایک بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے۔ دانا وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں بھی باعث دولت اور عاقبت میں باعث نجاحت ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ شہوت کے سبب سے
بادشاہ بھی غلام بن جاتے ہیں۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ لوگوں کی فکر میں تم خود کو فراموش نہ کر دو۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ اللہ آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ اپنے معاملہ میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب حلال و حرام اکٹھے جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، البتہ اللہ کو دیکھتا ہوں۔ آدمی کی نماز روزہ کو نہیں، اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو، نہ تمہاری نفرت۔ جب تک کسی شخص کی برائی حد سے نہ گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا۔ اپنے ہمسایہ سے نہ جھگڑو، کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ کسی شخص پر اس وقت تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے غصے کو آزما نہ لیا جائے۔ انسان صوم و صلات سے نہیں، اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ تلوار کا زخم تو جسم پر آتا ہے اور زبان کا رخ پر۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گنہگار ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ ایک ایسی بات مت کہو جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا بھی ناشکری ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔